مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب باب البول قائما، اے ھذا باب فی بیان حکم البول قائما هل یکرہ ام لا، یعنی یہ باب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حکم کے سلسلے میں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں دو فریق ہمارے سامنے ہیں، اور دو فریق کا موقف امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شعبی، اس سے مراد امام شعبی ہیں، پہلا فریق یہ بتاتا ہے جس کو کہا ہے فَكَرِهَ قَوْمٌ الْبَوْلَ قَائِمًا، تو پہلے فریق نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ قرار دیا، اور پہلے فریق سے مراد امام شعبی، امام نخعی، حضرت حسن بصری اور ابراہیم بن سعد اور حضرت مجاہد ہیں۔ ان حضرات نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ قرار دیا، اور ابن مسعود سے بھی اس کی روایت کی گئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے من الجفا ان تبول قائما، یہ بات جفا سے ہے کہ تم کھڑے ہو کر پیشاب کرو۔ تو ان حضرات نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ناگوار قرار دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث تخریج کی ہے، اور اس کو دو طریق سے تخریج کیا ہے۔ چنانچہ پہلا طریقہ حضرت ابراہیم بن مرزوق بصری کا ہے، قال حدثنا ابو عامر، یہ ابو عامر عبد الملک بن عمر العقدی ہیں۔ پھر سند ہے حدثنا فہد، تحویل السند ہو گئی ہے۔ دوسری سند فہد بن سلیمان سے ہے، عن حدثنا ابو نعیم، یہ ابو نعیم فضل بن دکین ہیں، وہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان، دونوں کہتے ہیں ہم سے سفیان نے بیان کیا، اور یہ سفیان ثوری ہیں۔ عن المقدام بن شریح، وہ مقدام بن شریح سے، وہ اپنے والد شریح بن ہانی بن یزید الحارثی الکوفی سے، اور وہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں ما بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما منذ انزل علیہ القرآن، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا جب سے آپ پر قرآن اترا۔ تو کچھ لوگوں نے اس حدیث کے تناظر میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ البتہ دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں مخالفت کی ہے، اور دوسرے لوگوں میں حضرت محمد بن سیرین،
حضرت عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب اور حکم بن عتیبہ اور اعمش، ان دوسرے لوگوں نے پہلے فریق کے لوگوں کی مخالفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو حضرت عمر بن خطاب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سہل بن سعد، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس چیز کی روایت کی گئی ہے۔ اور دوسرے فریق کے لوگوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں حضرت حذیفہ کی حدیث سے استناد کیا ہے، جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے 4 صحیح طریق سے اس کا ذکر کیا ہے، 4 صحیح طرق اس کے تخریج کیے ہیں۔ پہلا جو طریق ہے اس کے سارے رجال صحیح کے رجال ہیں، اور کہا ہے حدثنا یونس، یہ یونس ابن عبد الاعلی ہیں، اور کہتے ہیں حدثنا سفیان، تو یہ سفیان بن عیینہ ہے، اور عن الاعمش، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، سلیمان اعمش، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا وہو قائم علی سباطہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا، کہ آپ ایک قوم کی کوڑی پر کھڑے تھے اور پیشاب کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ پھر وضو کا پانی لایا گیا تو آپ نے وضو کیا اور اپنے خفین پر دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ یہ پہلا طریق مکمل ہوا، اور اس طریق کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری کے اندر آدم کے طریق سے روایت کیا ہے۔ دوسرا طریق ابو بکرہ کا ہے، حدثنا ابو بکرہ بکار القاضی قال حدثنا ابو بکرہ وابن مرزوق، یہ ابراہیم بن مرزوق ہیں، دونوں نے کہا حدثنا سعید بن عامر الضبعی ہے، یہ وہ فرماتے ہیں حدثنا شعبہ، یہ شعبہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان اعمش سے، پوری اوپر والی حدیث کی سند کی طرح اس کی بھی سند ہے، اور اس کو امام ابو داؤد نے حفص بن عمر اور مسلم بن ابراہیم کے طریق سے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے دیکھیے تیسرا جو طریق ہے وہ ابو بکرہ کا ہے، ابو بکرہ، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو الولید، یہ ہشام بن عبد الملک الطیالسی ہیں، شیخ بخاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عوانہ، یہ وضاح یشکری ہیں، اور وہ سلیمان اعمش سے، وہ حضرت ابو وائل سے، شقیق بن سلمہ سے، اور وہ حضرت حذیفہ سے، اسی کی طرح۔ اس تیسرے طریق کو امام مسلم نے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی کے طریق سے ذکر کیا ہے۔ چوتھا بھی ہے ابو بکرہ سے، وہ کہتے ہیں حدثنا مؤمل، یہ مؤمل بن اسماعیل قرشی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان الثوری، اور وہ کہتے ہیں حدثنا منصور بن معتمر، اور وہ حضرت ابو وائل سے، اور وہ نبی کریم حضرت حذیفہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کے مثل۔ تو چاروں طرق کا بیان یہ مکمل ہوا، اور امام نسائی نے چوتھے طریق کو سلیمان بن عبید اللہ کے طریق سے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس کو امام ترمذی نے بھی تخریج کیا ہے حناد کے طریق سے، اور ابن ماجہ نے بھی تخریج کیا ہے ابو بکر بن ابی شیبہ کے طریق سے۔
اچھا، سباقت قوم کا لفظ آیا ہے سین کے ضمے اور بائے موحدہ کی تخفیف کے ساتھ۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں قوم کوڑا پھینکتی ہے، اور یہ مطلب فنائے دار کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور وضو بفتح الواو ہے، وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں کچھ وجوہ ہمارے شارحین حدیث نے ذکر کی ہے۔ پہلا تو یہ کہ امام شافعی سے جو روایت ہے کہ عرب یہ کمر کی درد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں شفا پاتے تھے، کہتے ہیں کہ فَنَرَى أَنَّهُ علیہ السلام كَانَ بِهِ وَجْعُ الصُّلْبِ إِذْ ذَاكَ۔ تو ایک تو یہ جواب ہے اس کا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں درد تھا اس وقت، تو عذر کی بنیاد پر ایسا ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کو بیہقی نے روایت کیا وہ روایت ضعیفہ ہے، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ گھٹنے میں اندرونی تکلیف کے پیش نظر تھا، دوسری وجہ یہ ہوئی۔ اور تیسرا جواب یہ ہے اس حدیث کا، قوم کی کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قعود کی کوئی جگہ نہ پائی، تو ناچار یعنی مجبوراً قیام ہوا، سمجھے، کیونکہ قوم کی جہاں کوڑی تھی وہ نہایت بلند جگہ تھی، سمجھے۔ اور چوتھا یہ بھی امام قاضی عیاض نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انسان جب کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں خروج حدث سے امن ہوتا ہے دوسرے راستے سے، اکثر برخلاف حالت قعود کے کہ جب بیٹھ کر پیشاب وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس میں امن نہیں ہوتا۔ تو خروج حدث کا یقین ہوتا ہے، خروج حدث کا اس میں یقین ہوتا ہے، اور حالت قعود میں یقین نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا البول قائما حصن للدبر۔ پانچویں وجہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ جواز کے بیان کے لیے ایسا کیا ہو، ورنہ آپ کی عادت مستمرہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تمام جوابات اس میں مطلب یہ ہے کہ دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں امام طحاوی کہ اب ففی ھذا الحدیث اباحۃ البول قائمہ، اس حدیث سے مراد حضرت حذیفہ کی حدیث مذکور ہے، اور حضرت حذیفہ کی حدیث کی دلالت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اباحت پر ظاہر ہے، دلالت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ اس عبارت سے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو لینا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے بالمقابل اولا ہے، اور اولویت کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے لأن حدیث عائشہ سے آخر تک، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ظاہر ہے، اس کی تعویل اس طور سے کی ہے کہ اس کا ظاہر حضرت حذیفہ کی خبر کا دفاع کر رہا ہے، اور حضرت
حذیفہ کی خبر جو ہے وہ صحیح ہے اور ثابت ہے، اور اس معنی کی صحت پر جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان کی جو خبر ہے وہ مدنی ہے ابتداءً، اور قرآن کا نزول مکے میں تھا، جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا یہ حدیث یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جس کو شریح بن ہانی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، تو وہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے اس کے دفع پر یہ حدیث دلالت مطلب یہ ہے کہ کر رہی ہے، روایت اس کی روایت کا دفاع کر رہی ہے کہ جس نے یہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث یہ اس کی حدیث کا دفاع کر رہی ہے کہ جس نے یہ روایت کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا، حالانکہ یہ حقیقتاً دفاع نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یعنی اس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی اس بات کی رویت کو لازم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، لا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پیشاب کرتے دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسرے نے مطلب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نہ دیکھا ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے اور کبھی بیٹھ کر۔ ان کی حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صراحتاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کراہت کو بتائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہی بتایا ففی ھذا الحدیث اباحۃ البول قائمہ، تو اس حدیث میں یعنی حضرت حذیفہ کی حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مباح سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَھَذَا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ عَنْ عَائِشَہ، اور یہ حدیث حذیفہ اس کے بالمقابل اولا ہے جو ہم نے اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کو ذکر کیا۔ کیوں اولا ہے؟ لِأَنَّ حدیث عائشہ انما فیہ، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث میں یہ ہے من حدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما بعدما انزل علیہ القرآن فلا تصدقه، کہ جو تمہیں یہ بتائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا قرآن کے نزول کے بعد، تو تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ اے لأن القرآن لما نزل علیہ، اس لیے کہ قرآن جب آپ پر نازل ہوا تو اس میں طہارت کا حکم دیا گیا ہے اور نجاست سے بچنے کا اور اجتناب کرنے کا۔ فلما رأت عائشہ ذلك وعلمت تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامر اللہ، تو جب حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ دیکھا اور یہ جانا یقین کیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کی تعظیم کس قدر کرتے ہیں، وَكَانَ الْأَغْلَبُ عِنْدَهَا، اور ان کی نگاہ میں زیادہ تر معاملہ یہی تھا، غالب یہی تھا کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو وہ پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑنے سے امن میں نہیں رہتا ہے، سلامتی میں نہیں رہتا ہے، یا بدن پر کپڑے کی چھینٹوں سے امن میں نہیں رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے کپڑوں یا بدن پر چھینٹیں آ سکتی ہیں، تو قالت ذالک، تو آپ نے یہ فرمایا۔ اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حکایت نہیں ہے کہ جو اس کی موافقت کر رہا ہو۔ ثم جاء حذیفہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو بتایا
کہ انہو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نزول القرآن علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ نے مدینے میں دیکھا نزول قرآن کے بعد کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں۔ فثبت بذلك اباحۃ البول قائما، لہٰذا اس سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اباحت ثابت ہوئی، جبکہ پیشاب کرنے والا اس میں نجاست سے معمون ہو، اپنے بدن پر نجاست سے امن میں ہو اور کپڑوں پر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سلسلے میں وہ روایت کیا گیا جس کی طرف ہم گئے ہیں، یعنی جس حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کا وہ معنی جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا شریک عن المقدام بن شریح عن ابیہ عن عائشہ قالت، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مطلب یہ ہے کہ فرماتی ہے، من حدثک انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں یہ بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا، تو مطلب اس نے دروغ سے کام لیا، میں نے آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ففی هذا الحدیث ما يدل على ما دفعت به عائشہ، تو اس حدیث میں وہ چیز ہے جو اس پر دلالت کر رہی ہے کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی روایت کو دفاع کیا، کہ جس نے یہ روایت کیا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ وَإِنَّمَا رُؤْيَتُهَا إِيَّاهُ يَبُولُ جَالِسًا، اور حضرت ام المؤمنین کا آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہی دیکھنا ثابت ہے۔ فَلَيْسَ عِندَنَا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ، تو ہمارے نزدیک یہ اس پر دلیل نہیں ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کے ایک کرنا ہی چاہیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَن يَبُولَ جَالِسًا فِي وَقْتٍ وَيَبُولَ قَائِمًا فِي وَقْتٍ آخر، کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ ایک وقت میں بیٹھ کر پیشاب کیا ہو اور دوسرے وقت میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی ایسی چیز نہیں حکایت کی جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کراہیت کو بتائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اتنا جناب عالی یہ بیان فرمایا گیا، اور اس کو جو ہے ذہن نشی کر لیں آپ حضرات اور اس کو دیکھ لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد جو ہے اب جو ہے آگے بیان فرماتے ہیں، یعنی یہاں سے اب حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن طالب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایتوں کو تخریج کیا ہے امام ابو جعفر طحاوی نے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقد روی عن غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ بیل قائما، جبکہ مروی ہے کہ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد اصحاب سے یہ مروی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ چنانچہ امام ابو جعفر طحاوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو صحیح سند کے ساتھ تخریج کیا۔ ابراہیم بن مرزوق کی سند سے سعید بن عامر الضبعی عن شعبہ اور سلیمان اعمش اور زید بن وہب جہنی مخضرم کی مطلب حدیث سے روایت کیا کہ عن زید بن وہب قال، حضرت زید بن وہب کہتے ہیں رأیت عمر رضی اللہ عنہ بیل قائما، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا۔ فافحج حتی کاد یسرع، تو افحج افحاج سے لیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہے الافحاج والفحج تباعد ما بین الفخذین، دو رانوں کے درمیان جو دوری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ پیشاب کرتے کھڑے ہو کر تو اپنے پیروں کے درمیان اور
یعنی اس کو جدا کر لیتے، پیڑوں کو کشادہ کر لیتے اور دوری بنا لیتے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ آ پائیں۔ تو یہاں تک کہ حتی فافحج یعنی پیروں کو، رانوں کو چوڑا کر لیتے یہاں تک کہ گرنے کے قریب ہو جاتے۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو وہب و ابو داود، سب راویوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابو حسان کہتے ہیں انہ رأى علی بال قائما، کہ انہوں نے حضرت علی کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ تیسرا طریق ابن مرزوق کا اسی کی طرح ہے، چوتھا طریق فہد بن سلیمان کا اسی کی طرح ہے، پانچواں طریق حضرت قبیصہ بن ذؤیب کا ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت زید بن ثابت یبول قائما، میں نے حضرت زید بن ثابت کو مطلب کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ تو فرماتے ہیں امام ابو جعفر فہؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ وذالک عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک اس تقدیر پر ہے کہ وہ یعنی اس بات سے امن میں رہتے تھے کہ وہ پیشاب کا کوئی قطرہ ان کے کپڑوں یا ان کے بدن پر پہنچے۔ تو فہؤلاء یہ جو عبارت ہے اس سے اشارہ کیا حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن ابی ثابت کی طرف، سمجھے، اور اس بات پر تنبیہ کی کہ کھڑے ہو کر پیشاب مباح ہے، لیکن جب کہ قطرات کپڑے یا بدن پر نہ پہنچے، نہ گرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، یہاں سے بیان فرمانا چاہتے ہیں، اعتراض یہ ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ حضرت عمر سے تو یہ روایت کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تو وَهُوَ يُفْحِجْ یعنی وہ ٹانگوں میں اپنے رانوں کو چوڑا کر لیتے تھے، اور آپ سے یہ بھی روایت کی گئی ہے ما بلت قائما منذ اسلمت، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تو میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے، جبکہ دونوں میں تعارض ہے اور تضاد ہے۔ ایک میں ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تو ٹانگیں چوڑی کر لیتے رانوں کو، اور ایک میں ہے جب سے اسلام قبول کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، تو بظاہر تعارض ہے۔ تو فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا کہے فقد روی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کیا گیا ہے جو اس روایت کے مخالف ہے کہ جو روایت حضرت عمر کی اس باب میں ہم نے ذکر کی ہے۔ تو چنانچہ بیان کیا حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا عبد اللہ بن ادریس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما بلت قائما منذ اسلمت، تو اگر کوئی تضاد کا اعتراض کرے تو قیل لہ، اس سے کہہ دیا جائے گا، اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا ارشاد ما بلت قائما منذ اسلمت یہ اس خبر کے معارض ہرگز نہیں ہے کہ جو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، کیونکہ احتمال ہے کہ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو، پھر اس قول مذکور کے بعد یعنی پہلے یہ قول کیا ہو کہ ما بلت قائما منذ اسلمت، پہلے یہ کہہ دیا ہو، پھر بعد میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو، پھر آپ کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس کے بعد یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مباح ہے۔ اور اس پر دلیل بھی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد گرامی حضرت عمر سے ان کے کھڑے ہو کر پیشاب کی روایت انہوں نے کی ہے، اور وہ بھی یہ کہ کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا، تو انہوں نے اپنے والد سے سنا تو یہ کہا کہ میرے والد نے کہا ما بلت قائما منذ اسلمت، سمجھے۔ تو یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ چھوڑ دیں جس کو انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے، ہاں اسی کی طرف چھوڑیں گے کہ جو اولا ہوگا ان کی نگاہ میں، اور اسی کی طرف عدول اور نقل کریں گے جو ان کی نگاہ میں اولا ہوگا۔ تو اب یہ جواب کے طور پر انہوں نے بیان کیا ہے، سمجھے۔ فرماتے ہیں قیل لہ، اس سے کہا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے جب سے اسلام قبول کیا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا، یہاں تک کہ یہ بات کہی۔ ثم بال بعد ذلك قائما، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جیسے کہ زید بن وہب کی روایت ان سے ہے۔ تو اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ
کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں ان کے یہاں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پر وہ بھی دلالت کر رہا ہے جس کو ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اس باب میں روایت کیا ہے، یعنی آپ کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اور انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے وہ ذکر کیا جو ہم نے ذکر کیا۔ فدل ذلك على رجوع عمر، تو اس نے اس بات پر دلالت کی کہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کراہیت سے رجوع کیا ہے، کیونکہ اذ کان ذلك، کیونکہ یہ اس وقت تھا جب کہ آپ اس حدیث کو ان سے عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، اور عبداللہ بن عمر نہیں چھوڑیں گے اس کو جو انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر سے سنا، مگر اس کی طرف جو اولا ہوگا ان کی نگاہ میں اس کے بالمقابل۔ سمجھ میں آئی؟